نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شم جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مستند رستے وہی مانے گئے. توجہ سے سنیے گا اور اپنی خاموشی کو بھی دور کیجیے کیونکہ ہم محفل پاک میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ذکر سنتے بھی رہیں اور اپنی زبان سے سبحان اللہ کا ذکر کرتے بھی رہیں. شاعر کہتا ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے چل کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے چل کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. تاب منزل صرف دیوانے گئے. محترم حضرات، ہم نے اس محفل پاک کو سجایا کیونکہ آپ حضرات سالوں سے بیانات، تقاریر، بڑے بڑے علماء، ہماری کوئی حیثیت نہیں، وہ ہمارے سب سر کے تاج ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کیا ہو رہا ہے، شرابی کتنے ہیں، جواری کتنے ہیں، کیا کیا حرام کام ہو رہا ہے، تو وہ ایک رات میں آنے والا بیان نہیں کر سکتا. وہ تو وہیں پر رہنے والا اور اس ماحول کو سمجھنے والا، جاننے والا انسان ہی بتا سکتا ہے کہ ہم کس غلط فہمی کے اندر جی رہے ہیں. اسلام کا نام تو لیتے ہیں، محفل میلاد تو مناتے ہیں، جلسہ و جلوس تو کرتے ہیں سالوں سے، لیکن جتنے سال بڑھتے جا رہے ہیں ہمارا جلوس، ہمارے جلوس کے پوسٹر، ہمارے گھروں کی لائٹیں، ہمارے محلے کا ڈیکوریشن اڑتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس پر تو ہم نے توجہ دی کہ ہم کو خرچہ کتنا کرنا ہے، کتنا کھلانا ہے اور کتنا حضور کی میلاد پر لٹانا ہے. یہ سب ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ حضرات نے دعوت دی، میں آ گیا، خوب اچھی طریقے سے استقبال کیا اور مالائیں پہنائی، نعرے لگائے. اب جو میں کہوں پھر آپ اس کا انکار کر دیں کہ نہیں
ہم آپ کو تو مانتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ کی سنتے بھی ہیں، اور آپ کا ادب و احترام کے ساتھ ساتھ استقبال وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کہیں گے اس کو مانیں گے نہیں۔ آپ دیکھیں سالوں سے جو لوگ محبت مصطفیٰ کا جھوٹا دعویٰ کر کے جو زندگی گزار رہے ہیں بے عملی کے ساتھ، اس محبت کے اندر، ان نعروں کے اندر، اس نعروں کی گونج کے اندر نہ پیشانی کا کوئی ایک سجدہ جو مسجد میں کیا جا رہا ہے نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کوئی سنت ادا کی جا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی فرض ادا کیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی واجب ادا کیا جا رہا ہے۔ کھوکھلی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور آج وہ کھوکھلا پن اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہر جلسے کے اندر، ہر مقرر کے بیانات میں نعرے بازی، عشق رسول کے دعوے اور گھروں کو سجانا، یہ سب تو ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ سب تو کیا۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، بے شک حضور آئے، لیکن حضور نے آنے کے بعد جو جو احکامات ہم پر جو ہے نازل فرمائے، قرآن نے جو جو ہم کو قانون بتائے، سرکار نے جو جو قانون ہم کو احادیث مبارکہ کے اندر بتائے، ان پر عمل کون کرے گا؟ آخر کوئی آسمان سے مسلمان اتر کر نہیں آئے گا، آخر کوئی آسمان سے نیا مسلمان نہیں آئے گا۔ ہم کو جو اس پر عمل کرنا ہے تو وہ ہم کو حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ حضور کے صرف محفل میلاد کے نعرے لگانے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے، کئی لوگ کو ذہن دیکھیں، آپ لوگوں کا ذہن ہے، درگاہ پر بھی جاتا ہوں اور چادر بھی چڑھاتا ہوں، شیرنی بھی بولتا ہوں، پورے گھر والوں کو بھی لے گیا تھا، چوٹیلا بھی جاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پریشانی کیوں ہے گھر کے اندر؟ تو اب یہ غوث پاک کا مہینہ آنے والا، حضرت آپ کی نیا گاؤں کے اندر سنتے 50 دیگیں ہوتی ہے، بلکہ 80 دیگیں بنتی ہے، کھلائی بھی جاتی ہے، اور تبرک کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کیا کہ جس غوث کے نام پر کھلا رہے ہیں اس غوث کا فرمان کیا ہے؟ جس نبی کے نام پر تم اتنا کھلا رہے ہو اس نبی کا فرمان کیا ہے؟ جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم کوئی محبت نہیں کرتے۔ جو محبت کرتا ہے نا وہ تو سر کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، نماز تو ایک الگ چیز ہے۔ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جنہوں نے دعویٰ کیا وہ کھڑے اترے، اور ایسے اترے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک نوجوان صحابی جن کی شادی کا وقت قریب آ گیا، کیسے محبت کی جاتی ہے نبی سے، صرف نعرے رہ گئے اس دور کے اندر، اور کچھ باقی نہیں بچا۔ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے، محفل کروا دی، شیرنی بنوا دی، ہاں مزار پہ جا کے آ گئے، ٹھیک ہے فلاں۔ آپ اس کو اگر شریعت کے اندر دیکھیں، قرآن کے اندر ڈھونڈیں، احادیث کے اندر ڈھونڈیں، تو آپ کو یہ چیز کہیں نہیں ملے گی۔ بالکل یہ تو مستحب چیز ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہاں ہم بخشے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے، آپ کہاں سے جنت لے کے آؤ گے؟ کون بخشائے گا؟ جو بخشوائے گا اس نے کہا ہے جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ کے جلسے ہم نے سنے ہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ذہن اور ہمارے کان چسکے لینے کے لیے آتے جلسے کے اندر، صرف چسکا، نعت خواہ کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ اگر حضرت حدیثیں بیان کی جائے، قرآن بیان کی جائے تو ان کے بار بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، اور کوئی نعت خواہ اگر گانے کی طرز پر پوری رات پڑھتا رہے تو یہ اس پر 10,000 500 کے نوٹ لتاتے رہیں گے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، یہ طریقہ ہے ہمارا اس دور کے اندر۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے سنو، محبت کرنے والوں نے جب محبت کے دعوے کیے تو پھر کس طریقے سے حضور کے قدموں کے اندر وہ بیٹھے رہے، اور کیا کیا حضور کے قدموں پر انہوں نے قربان کیا۔ ایک جوان صحابی رسول جن کی شادی کا وقت قریب آیا،
بڑی باتیں ہیں. آج ہم شادی جو ہے گھر کے اندر شادی کا ماحول ہوتا ہے اور شادی کی تاریخ بھی لی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر نہ لڑکی والے نہ لڑکے والے, کوئی پورے گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ یار کچھ نماز کا بھی خیال رکھتے ہوئے شادی کی جائے. ہے کوئی؟ گھوم لو پورے محلے کے اندر, کوئی نظر نہیں آتا. شادی ہوتی ہے تو نمازی بھی جو ہے اپنی نماز کو قضا کر دیتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ تو سنت ہے اور آپ نے اس سنت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا. اس لیے تو حضور نے فرمایا فتنہ ہے یہ اولاد جو تم کو دنیا کے اندر ڈبا دیتی ہے, دین سے دور کر دیتی ہے.